اوشین گیٹ 2021 سے ارب پتیوں کو سمندر کی تہ میں 300 میٹر نیچے ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کرا رہی ہے۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں دریافت ہوا اور اوشین گیٹ نے 2021 سے دنیا بھر کے عمرا کو اس کی سیر کرانی شروع کر دی۔ شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد 18 جون کو ٹائٹین میں سوار ہوئے اور آبدوز پانی میں اتر گئی۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد آبدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ آج تک کی تحقیقات کے مطابق آبدوز پونے 2 گھنٹے بعد دھماکے سے پڑ گئی اور یہ زون 3000 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ آبدوز کی دم اور لینڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے سے ملا، تاہم لاشیں غائب تھیں اور یہ لاشیں سرِ دست کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ چنانچہ پوری دنیا کی میڈیا نے یہ خبر اٹھا لی۔ دنیا جہاں کے بحری ماہرین بھی سامنے آئے اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ سمندر میں تہ در تہ بحریں ہوتی ہے۔ ایک بحر کے بعد دوسری بحر اور دوسری کے بعد تیسری بحر آتی ہے اور یہ بحریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی جاتی ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 40 پڑھنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میڈ نائٹ زون اور پچ ڈارکنیس کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ ترجمہ: یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں اور کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو وہ بھی نہ دکھائی دے۔ آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹین آبدوز کے سانحے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں۔ آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہے جس میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدیوں پہلے بتا دیا ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں۔ یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہے جس میں بینائی جواب دے جاتی ہے اور ٹائٹین اس پچ ڈارکنیس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ میں نے اس آیت کا بار بار مطالعہ کیا اور میری آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے اپنی اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنیس، موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے بادلوں کے بارے میں اطلاع دے دی تھی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا اللہ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اور مجھے ساتھ ہی یہ بھی احساس ہوا اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور پھر ٹائٹین کو ڈبویا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس سانحے کے ذریعے عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہو تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو اور اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہارے حالات صرف وہی بدلے گا۔